میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ، اہل بیت، شہزادے شہزادیاں، ازواج مطہرات، پنجتن پاک سے اگر کوئی سچی محبت کرتا ہے اور اس محبت پر مرتے دم تک قائم رہتا ہے، زبان سے اقرار بھی کرتا ہے، دل سے تصدیق بھی کرتا ہے، ان کی سیرت کو اپنے آپ پہ نافذ بھی کرتا ہے، یہ سچی محبت۔ اب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس امتی کے لیے کیا فرمایا، اس بات کو ان احادیث سے سمجھیے۔ غدیر خم کے موقع پر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عظیم الشان خطبہ دیا، جس میں آپ علیہ السلام نے کئی اپنی امت کو وصیتیں کی، صحابہ اہل بیت کی شان بیان کی۔ ان میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مبارک جملہ یہ تھا، فرمایا انا تارکن فیکم الثقلین، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ہر لیڈر کو، ہر بڑے افسر کو اگر وہ خوف خدا والا ہو، چاہے وہ حکمران ہو، چاہے وہ دینی منصب پر فائز ہو یا دنیاوی منصب پر فائز ہو خوف خدا والا ہو مسلمان، تو اسے اپنے ماتحت کی ہمیشہ فکر رہتی ہے، وہ ان کے بارے میں فکر مند رہتا ہے، ان کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، ان کے مسائل کو، ان کی مشکلات کو، ان کی پریشانیوں کو، ان کی تکالیف کو سن کر روتا ہے، بے قرار ہوتا ہے، بے چین ہوتا ہے۔ جب تک ان کے مسائل حل نہیں کرتا تب تک اسے قرار نہیں آتا۔ اس کی زندہ مثالیں صحابہ کرام علیہ رضوان کی مبارک زندگی ہمارے سامنے ہے۔ اسلامی لیڈر جتنے بھی 1400 سال میں گزرے ہیں، ان کی سیرت ہمارے سامنے ہے۔ ہر اوپر والے منصب جس کو اللہ نے دیا ہے، اگر وہ خوف خدا والا ہے تو نیچے والوں کو فکر رہے گی کہ میرے جانے کے بعد ان کا کیا بنے گا۔ ماں باپ کو دیکھو، اولاد اللہ دیتا ہے تو اب ماں باپ کی ساری زندگی اولاد کی فکر میں، اولاد کے پیار میں، اولاد کی محبت میں، میری اولاد کا کیا ہوگا، میری اولاد کا مستقبل کیا سنورے گا، میں مر جاؤں گا، میرے بعد میری اولاد کو کون سنبھالے گا، ہر بندہ فکر مند رہتا ہے۔ تو جب عام انسان، اس کے ماتحت 2-3 افراد ہوں، 10 افراد ہوں، 100 ہوں، ہزاروں، لاکھوں، اس کی فکر مندی میں وہ ساری زندگی مبتلا رہتا ہے، تو یہاں تو امام الانبیاء کی مبارک ذات ہے، وہ آقا جو ماؤں سے بڑھ کر اپنی امت کے لیے شفیق ہیں، وہ آقا کہ جنہوں نے ساری زندگی اپنی امت کی محبت میں گزاری، جن کی دن ہو، رات ہو، صبح ہو، شام ہو، گرمی ہو، سردی ہو، بیماری میں ہو یا صحت یابی میں ہو، کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرا جس میں امت کو یاد نہ کیا ہو۔ وہ آقا کہ اگر امتی کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کا درد، اس کی تکلیف میرے آقا آج بھی محسوس فرماتے ہیں۔ وہ آقا جن کی بارگاہ میں امتی کا جب اعمال نامہ پیش کیا جاتا ہے، آج بھی اگر حضور اپنی امتی کے اعمال نامے میں نیکیاں دیکھتے ہیں تو امتی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بخشش کی دعا کرتے ہیں، امتی سے آج بھی خوش ہوتے ہیں۔ اور اگر امتی کے نامہ اعمال میں برائیاں ہیں، بدکاریاں ہیں، نافرمانیاں ہیں، گناہ ہیں، تو آج بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اللہ کے بارگاہ میں اس کی بھی بخشش کا سوال کرتے ہیں۔ اتنی شفقت فرمانے والے آقا، اب سوچیں جن پر پوری امت کا بوجھ تھا، فکر مند تھے میرے آقا کہ جس طرح ہر نبی دنیا میں آیا، اللہ کا پیغام پہنچا کر اب وہ دنیا سے چلے گئے، وصال ظاہری ہوا، ایک دن میرا بھی وصال ظاہری ہوگا۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر تھی کہ میرے جانے کے بعد میری امت کا کیا بنے گا، کیونکہ میں آخری نبی ہوں، میں امام الانبیاء ہوں، میں خاتم الانبیاء ہوں، میں سید الانبیاء ہوں، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، تو اب میری امت کا کیا بنے گا۔ میرے آقا علیہ السلام سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام رہے، تبلیغ کا حق ادا کیا، زندہ آسمانوں میں تشریف لے گئے۔ آپ علیہ السلام جب آسمانوں میں گئے تو ان کے عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر میرے آقا علیہ السلام تک یہ جو فاصلہ ہے، علماء کہتے ہیں یہ 600 سال کا فاصلہ، 6 صدیاں ایسی گزری جس میں کوئی نبی، کوئی رسول نہیں آیا۔ اور یہی وجہ ہے
کہ 600 سال تک جب نبی رسول نہیں آیا تو امت کا حال کیا ہو گیا کہ امت اتنی گناہوں میں غرق ہو گئی، دنیا میں اتنی اندھی ہو گئی کہ نبی کو بھی بلا دیا، نبی کی تعلیمات کو بھی بلا دیا، تورات زبور انجیل کو بھی بلا دیا، یہاں تک کہ امت نے خدا کو ہی بلا دیا ہے۔ اب جب میرے آقا آئے تو آپ دیکھیں عرب کا معاشرہ کس حال میں تھا کہ بیٹی پیدا ہوتی تو منحوس سمجھ کر اپنے ہاتھوں سے باپ اسے زندہ گاڑ دیتا، ماں باپ کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر منڈیوں میں جا کر اس طرح بیچتے تھے جس طرح آج کا مسلمان سبزی بیچتا ہے۔ اتنا برا دور، ہر ایک نے اپنا خدا بنایا ہوا تھا، کوئی کہتا چاند خدا ہے، کوئی کہتا سورج خدا ہے، کوئی کہتا ستارے خدا ہے، کوئی کہتا یہ جانور خدا ہے، کوئی اپنے ہاتھ سے مٹی سے بنائے ہوئے بت کو کہتا یہ میرا خدا ہے، کوئی آٹے کو گوندھ کر اس کا پتلا بنا کر کہتا یہ میرا خدا ہے، اور جو بھوک لگتی اسی کو کھا لیتا۔ اب سوچیں انسانیت کتنی گر گئی تھی۔ ایسے موقع پر میرے اور آپ کے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ڈوبتی ہوئی انسانیت کو بچایا، ڈوبتی ہوئی انسانیت کو سہارا دیا۔ 23 سال تک میرے آقا نے وہ تکلیفیں اٹھائیں جو حضور سے پہلے نہ کسی نبی نے اٹھائی، نہ حضور کے بعد کوئی امتی اٹھائے گا۔ اب جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پتا چلا کہ اب میرا بھی اپنے رب کی طرف ملاقات کا سفر قریب ہے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو 63 مبارک سال میں امت کی فکر تھی، تو اب امت کی فکر زیادہ ہو گئی۔ اب امت کو میرے آقا نے کچھ اصول دیے، اگر یہ اصول امت عمل کر لے تو وہ یہاں بھی کامیاب ہے، قبر میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ ان اصولوں میں پہلا اصول یہ تھا، ارشاد فرمایا انا تارکن فیکم الثقلین، میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ بھاری کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، بوجھ وہی اٹھائے گا جو نبی سے سچی محبت کرے گا۔ پہلی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اولہما کتاب اللہ، پہلی نشانی، پہلی بھاری چیز اللہ کی کتاب قرآن پاک ہے، لا ریب فی، جس میں شک کا بھی احتمال نہیں ہے۔ میری امت جب تک قرآن کو پر عمل کرے گی، قرآن پڑھے گی، قرآن پڑھائے گی، قرآن سیکھے گی، قرآن سکھائے گی، گمراہ نہیں ہوگی۔ ایک روایت میں فرمایا لن تضلوا بعدی ابدا، فرمایا میرے بعد قیامت تک میری امت اگر قرآن پر عمل کرتی رہے گی لن تضلوا، گمراہی نہیں ہوگی۔ قرآن پر عمل کرنے کی برکتیں، ثواب، انعامات تو اللہ دے گا ہی دے گا ان کو، مگر سب سے بڑا انعام یہ کہ اللہ انہیں گمراہی سے محفوظ رکھے گا۔ لن تضلوا بعدی ابدا، میرے بعد ہمیشہ گمراہی نہیں ہوگی۔ کب؟ جب قرآن پڑھے گی۔ اور آج ہمارا حال، میں اپنی گریبان میں جھانکوں، آپ اپنی گریبان میں جھانکیں، قرآن پڑھنا، پڑھانا، سمجھنا، سمجھانا تو دور کی بات، ہمارے لیے قرآن کو کھولنے کا بھی ٹائم نہیں ہے۔ نمبر 2 وثانیہما، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اولہما کتاب اللہ، پہلی ان دونوں میں سے کتاب اللہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اللہ میں کیا ہے؟ فرمایا فیہ الہدی والنور، اسی میں ہدایت بھی ہے، اسی میں روشنی بھی ہے۔ اسی کو پڑھ کر جب مسلمان ہدایت کو پالے گا گمراہ نہیں ہوگا، اسی کو پڑھ کر، اسی کو سمجھ کر، اس پر عمل کر کے جب اسے قرآن کا نور مل جائے گا تو پھر گمراہی کی تاریکی اس کے قریب بھی نہیں آئے گی۔ وثانیہما، ارشاد فرمایا دوسری چیز اہل بیتی، میرے اہل بیت کرام۔ ایک حدیث میں فرمایا وعطرتی، میری اولاد۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ 3 مرتبہ یہ جملہ بیان فرمایا، فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میری امت میں تمہیں اپنے قرابت داروں سے ان کے حق میں رب سے ڈراتا ہوں۔ 3 مرتبہ فرمایا میری اہل بیت کے معاملے میں رب سے ڈرنا، کیا مطلب؟ ان سے محبت کرنا تو سچی محبت کرنا، ان کی بے ادبی، ان کی گستاخی، ان کی توہین کبھی بھی اپنی زبان پر لانا تو دور کی بات، سوچنا بھی مت۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دی۔ اس سے
مطلب کیا نکلا، خلاصہ کیا نکلا؟ علماء فرماتے ہیں اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ اگر امت کتاب اللہ کی تعلیمات پر عمل کر لے، قرآن کا دامن مضبوطی سے پکڑے، حضور کی آل سے، آل میں صحابہ بھی شامل، آل میں ازواج مطہرات بھی شامل، آل میں شہزادیاں بھی شامل، آل میں شہزادے بھی شامل، آل میں پنجتن پاک بھی شامل، آل میں حضور کے اہل بیت بھی شامل، یہاں تک کہ قیامت تک آنے والے حسنی حسینی سید بھی شامل ہیں۔ ان سے جب سچی محبت کرے گا، ان سے جب سچا پیار کرے گا، ان کی تعلیمات کو اپنے آپ پہ نافذ کرے گا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دنیا میں ہی بشارت دی ہے، لن تضلوا بعدی ابدا۔ فرمایا جس طرح اللہ نے اسے مرتے ہوئے ایمان کی دولت دی، پیدا ہوا ایمان پر، زندگی گزارے گا ایمان پر، اور جب دنیا سے جائے گا تو کتاب اللہ پر عمل کرنے، میرے اہل بیت سے سچا پیار کرنے کی وجہ سے اللہ زندگی بھی ایمان والی اور موت بھی ایمان والی عطا فرمائے گا۔ اور یہی ایمان لے کر جب قیامت کے دن میری بارگاہ میں حاضر ہوگا، جنت میں جائے گا تو جنت کا باغ، قبر میں جائے گا تو قبر جنت کا باغ بنے گی۔ اور یہی محبت، یہی پیار، یہی عقیدت لے کر جب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو آقا فرماتے میری آل سے سچا پیار کرنے کی وجہ سے میں ان کی شفاعت کر کے انہیں بھی اپنے ساتھ جنت میں لے کر جاؤں گا۔ پہلی